ڈاکٹر سعید احمد رد، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ایڈونچرزم کیا ہے اس وقت بھارت نے، یہ کرنے سے پہلے وہ چاہتا کیا تھا، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اس کی سوچ کیا تھی اور ہوا کیا؟ اگر آسان الفاظ میں آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے اس پورے ایڈونچر کا؟ میرے خیال میں اس کا احاطہ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہندوتوا کی پالیٹکس ہے اس کا میرے خیال میں سارا شاخسانہ ہے، اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 1925 سے یہ یعنی کہانی شروع ہوتی ہے، جب ہیجوار نے جو ہے وہ RSS بنائی، اور وہ ٹو نیشن تھیری ان کی جو ہے وہ ہماری بھی ایک ٹو نیشن تھیری ہے، ان کی بھی ایک ٹو نیشن تھیری ہے، اور اس ٹو نیشن تھیری میں بیسیکلی وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیشہ جو مسلمز ہیں وہ اٹیکرز ہیں اور جو ہندوز ہیں وہ ڈیفینڈر ہیں، اور وہ اس طرح سے یعنی پورا جو ہمارا جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مغل سلطنت کا دور اور جو مسلم حکمران رہے ان سب کو وہ نیگیٹولی پورٹرے کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بابری ماسک کا انسیڈنٹ اور یہ سارا کچھ، تو یہ پوری یعنی ان کا نیریٹو ہے جس میں بہت ہسٹورین ایک کمیونلائزیشن آف ہسٹری کا پروجیکٹ ہے جو کہ 2001 میں جب BJP کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت سے شروع ہوا اور وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب بیسیکلی آپ دیکھیں تو مودی صاحب جب سے آئے ہیں اس نے بالکل ہی ایک جو ہے وہ ہارڈ لائن انہوں نے پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور اسی کا وہ شاخسانہ ہے، اور یہ آپ نے 2019 میں جو آپ کا پلوامہ کے بعد ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی مجھے لگتا ہے کہ ہے، اور اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، اور اس کا اس سے بھی تعلق ہے کہ ریسنٹلی جو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں بہار میں، آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن تھے، تو اس کا بھی اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے دوبارہ ان کو ضرورت پڑ گئی ہے اس طرح کے نیریٹو کی، تو اس میں لیکن اس مرتبہ لگتا یہ ہے کہ ان کا وہ جو نیریٹو جو ہمیشہ ان کے کام آتا رہا ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں دکھایا کہ ابھی اندر سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ مودی صاحب آپ کا جو نیریٹو ہے اس میں بہت بڑے جھول ہیں، اور اس مرتبہ آپ کے پاس کوئی یعنی جو کہانی آپ بنا لیتے ہیں وہ کہانی میں ویٹ آ جاتا ہے، تو اس مرتبہ تو بالکل ہی اس میں کوئی یعنی نئی چیز نظر آ رہی، جس طرح سے اس مرتبہ تو میں نے عجیب سا دیکھا کہ پہلے تو یعنی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کا کسی نہ کسی طرح سے لنک کر دیا جائے، اس مرتبہ صرف لنک بتا دیا گیا ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، دنیا ساری مانگ رہی ہے، لیکن مودی گورنمنٹ بالکل 10 دنوں سے پریشان ہے کہ وہ کون سا اس کو پروف دیں۔ اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سپٹمبر میں غالباً RSS کا راشٹریہ سیوک سیوک سنگھ جو ہے اس کا کوئی 7 سالہ تقریبات ہیں، 100 ایئرز اس کو ہو جائیں گے، تو اس میں مودی جو ہے وہ اپنی ایک الگ چھبی لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ RSS جب شروع ہوا تھا اور آج وہ کہاں لے کر آ گئے اسے، تو وہ اس کو کیش کرنے کے چکر میں، کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، اگر کسی بھی کیپٹل میں یا کسی اسٹیٹ میں الیکشن ہے تو وہ الیکشن کی اتنی بڑی قیمت نہیں ہوگی جو آج بھارت پے کر رہا ہے اس وقت اس پورے ایڈونچر سے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انڈیا تو بہت بڑی اس کی کاسٹ پے کر رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں انڈیا کا جو رہا ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، اس سیکولر اسٹیٹ کا پورا جو بھانڈا ہے وہ اب چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور جب سے یہ آئے ہیں تو اب میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج انڈیا کے لیے ہے، اور انڈیا کے جو سیکولرزم کا جو ان کا ایک وہ رہا ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور آپ بالکل صحیح کہا کہ 7 سالہ تقریب 1925 جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ RSS بنی تھی، ہیجوار نے بنائی تھی، تو اب اس کو پورے ہو رہے ہیں، اور یہ اب 100 سال کے بعد اب جو یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکہ اب یہاں سے شاید ڈکلائن کی طرف جائے، اور جو سچویشن نظر آ رہی ہے مودی صاحب لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہرو صاحب جو ہے وہ تقریباً ان کا ٹائم وہ پورا کرنے والے ہیں، نہرو سے بھی آگے یعنی جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہندوتوا کے لیے بڑا مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ اسپیشلی یہ جو انہوں نے آج اس پر طرح کام کیا ہے اس میں تو بہت ڈیفیکلٹ ان کے لیے سچویشن بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرت، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر فرت، یہ پہلگام انسیڈنٹ جیسے یا فالس فلیگ آپریشن خود بھارت کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ اس نے ایک انویسٹمنٹ سمٹ جو ہے وہ بھی منعقد کی تھی، اور پھر ہمیشہ کہا جا رہا تھا کہ جناب وہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ کافی فروغ پایا جا رہا ہے، اور پھر زیرو ٹیررزم ہے، یہ سارا سب کچھ کر کے اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اجے سانی کو جو اس وقت ہم سن رہے تھے جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ پالیسی فیلئر ہے، یہ انٹیلیجنس فیلئر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پالیسی فیلئر بھی اس وقت انڈین گورنمنٹ کا۔
جی بالکل عمران، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے دعوت دی ہے پروگرام میں بات کرنے کی۔ سفارتی طور پر بھارت کو جو ہے نا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے گلوبل۔ اب وہ زمانہ جو پہلے وہ کیا کرتے تھے، تو اب وہ عادت سی ان کو بن گئی ہے کہ وہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کریں اور اس کو رنگ دیں کہ یہ پاکستان نے کیا ہے یا کسی اور نے کیے، اور اپنا جو اپنی خامیاں ہیں ان کے اوپر وہ کور ڈالنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کسی نے بھی بھارت کا جو یہ سٹانس ہے اس کو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ آپ چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے لیں، یو ایس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان کی طرف سے یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں ان کے جو فارن منسٹرز اور ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں، سب کی یہی ہے کہ آپ یہ جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کوئی ساتھ ان کا نہیں دے رہے، جیسے کہ وہ بہت شور وہاں مچا رہے ہیں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ سفارتی طور پر تو آپ کو سیٹ بیک مل گیا، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پالیسی فیلئر کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب پہلگام انسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اتنا ملٹرائز ریجن ہے، وہاں اتنی زیادہ ملٹری ہے، وہاں کیسے یہ سب کچھ ہو گیا؟ ان کے اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 200-250 کلومیٹر اندر جا کے بارڈر سے بھی دور وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو ٹورسٹ ان کو مار دیا جاتا ہے، اور آپ کے وہاں آگے پیچھے جو ہے نا وہ ایسا وہ اسپاٹ ہے جہاں پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی ایسے بارڈر سے آپ چلا جائے اور جناب وہ کر لے۔ پھر اس کے علاوہ جو آرگنائزیشن جس کا نام یہ لیتے ہیں، وہ تو آرگنائزیشن پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی بھی تھی تو وہ اتنی کوئی اس کا نام بالکل نیا ایک پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو اسٹریٹجک جو رسپانس بھارت کا وہ ان نے بغیر سوچے بغیر یہ تہیا کیے کہ کس نے کیا، انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کا نام لے لیا۔ دوسرا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ، عمران ٹائم بھی بہت کم ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب جو آپ کے سننے والے ان کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی جو بھارت کا جو ایک اور چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ دوسری اسٹیٹس میں جا کر وہاں ٹارگیٹڈ کلنگز بھی کر دیں۔ پاکستان میں تو ان کا یہ کام چل ہی رہا تھا، اس کے علاوہ کینیڈا میں آپ دیکھ لیں، پھر یو کے اور باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ان کی ٹارگیٹڈ کلنگز، اور وہ لوگ جو ان کے ڈسینٹ ہیں وہ ان کا ایک، اور امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا مودی کو تو ویزا بھی نہیں ملا تھا جب اس کو ٹریول کرنا تھا وہاں پر، تو اس کو ایک ٹیررسٹ کے طور پر کنسیڈر کیا گیا اس وقت۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ وہی اسٹیٹ ہے اور اس کے وہی ریپرزینٹیٹیو ہیں جو پاکستان کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ فیکٹس اور جو ہے نا ٹروتھ کی جنگ اس وقت چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان اس میں بہت فرم ہے۔ انہوں نے میں اسپیشلی سفارتی جو لیول پہ جو کام اور پرو ایکٹیو رول فارن آفس نے بھی، فارن آفس کے کیڈر نے بھی، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی، اور ایک یعنی یہ جو دعویٰ تھا بھارت کا، یہ جو دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے سفارتی لحاظ سے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اس وقت جتنی سفارتی کامیابی پاکستان کی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح سا نہیں ہوا ہو۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ سفارتی طور پر تو ہمیشہ یہ ان کی طرف سے شور مچا رہتا تھا کہ ہم جو ہے آئسولیٹ ہیں، پاکستان کو ایسے ہو گئے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی عمران، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیررزم جو پاکستان کے بارڈر ریجنز میں وہ اصل میں جو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ اکنامکلی کوئی سپورٹ پاکستان کو نہیں آ رہی، لیکن جب سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی تو یہ جو ٹیررزم کی جو انسیڈنٹ ہے یہ زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے، اور امیجن کریں کہ اس کے سب سرے جو ہے نا وہ دلی سے ہی جاتے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں جاتے۔ وہ ان کی جو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہمیشہ جو سیپریٹسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو فل سپورٹ دیے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، ان افغانستان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے بھرپور ایویڈنسز پاکستان نے UN میں بھی سامنے سب کے سامنے رکھے ہیں، اور ڈوسیئر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں۔